جہاں تک سیدنا عثمان کی شہادت کا تعلق ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جو وہاں پر ساتھی انصار اعوان موجود تھے، سیدنا ابو بکر کے بعد انتخاب کر کے اس جگہ پر فائز کیا جو جگہ اس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کی سربراہی کی جگہ تھی۔ ان کے اوپر جو کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، جس طریقے سے خود مسلمانوں ہی کے ایک گروہ نے مدینے کے اوپر بلوائیوں کی طرح چڑھ کے ان کا ناحق قتل کیا، وہ سب کے سب لغویات پہ مبنی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کو مسخ کرنے کے لیے، اس شخصیت، اور صرف ان کی شخصیت زیر بحث نہیں ہے، جتنے صحابہ اکرام ہیں، اصل میں جس وقت آپ نے یہ تصور پیدا کر لیا اپنے ذہن میں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کو اپنا وصی بنا دیا ہے، ایک شخص کو مولا قرار دے دیا ہے، تو اب آپ بھی اگر ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو باقی جتنے حضرات اب آئیں گے جو اس چیز کو نہ مانیں، وہ سب کے سب گمراہی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس طرح قادیانی حضرات، احمدی حضرات ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ تم لوگ کافر ہو، تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی ایک شخص کو پیغمبر کے بعد آپ نے پیغمبر مان لیا ہے، جب آپ مان لیں گے تو جو نہیں مان رہا وہ آپ کی نظر میں کافر ہی ہوگا، تو وہ ہمیں اس لیے کافر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں صحابہ کرام کے بارے میں ایک پورا کا پورا رویہ پیدا ہوا ہے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ نظریہ امامت اور تصور امامت اور وصیت ہے کہ بھئی اللہ کے پیغمبر ایک فیصلہ کر کے گئے تھے، یہ ان کو مان ہی نہیں رہے۔ جب یہ مان لیا آپ نے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دلائل جمع کریں گے۔ تو انہی دلائل میں سے ایک بڑی دلیل جمع کی جاتی ہے کہ بھئی اس دور کے اندر سیدنا عثمان کے فیصلوں سے لوگوں کو اختلاف ہوا اور عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے آ کر اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہ الزام سر تسر غلط ہے، یعنی خود ان کے عہد کے اندر، آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ اس موضوع پر کام کرتے ہیں، محمد فہد حارث ان کا نام ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہی انہوں نے ایک چیز لکھی اور بالکل درست لکھی کہ خود سیدنا عثمان نے جن لوگوں کا تقرر کیا تھا، آپ ذرا ان کی فہرست دیکھیں، ان میں 4 یا 5 بھی نہیں ہیں 20-25 میں سے جو بنو امیہ میں سے ہوں، سب لوگ میرٹ پہ اپنی اپنی جگہ پر قائم تھے، لیکن چونکہ یہ تصور موجود تھا کہ نہیں ایک شخص کو حکومت ملنی چاہیے، تو الزام لگایا گیا اور جا کے ان کا ناحق قتل کیا گیا، اور اس ناحق قتل کرنے کے بعد ان بلوائیوں کے سہارے وہاں پر حکومت بنی اور وہ حکومت پر آگے چلتی چلی گئی۔ یعنی تصور کریں کہ خلیفہ رسول جو ہے اس کا مدینہ میں یہ ناحق قتل ہو جائے، اور ان کی طبیعت کیسی تھی؟ وہ اتنے نرم خو تھے، وہ اتنے بردبار تھے کہ ریاست کا سربراہ ہونے کے باوجود جس وقت بلوائی فساد کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق کہ وہ فساد فی الارض کی سزا کا اعلان کرتے اور ان لوگوں کا قتل عام ہو جاتا اور بدترین طریقے سے وہ فسادی قتل کیے جاتے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کے شہر میں خون نہیں بہاؤں گا، اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہاؤں گا، حالانکہ وہ ریاست کے تحفظ میں خون بہانا تھا، لیکن آپ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ تو واقعی میں وہ شہید مظلوم ہے جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن پس منظر میں جو تصور موجود تھا وہ وہی تصور تھا جو میں نے شروع میں بتایا آپ کو۔